الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سرگودہ سے سود سے متعلق ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سود کا مال ہو تو اس کا مصرف کیا ہے؟ محترم سعید صاحب، سود کا لینا اور دینا جو ہے یہ دونوں ہی حرام ہیں اور ناجائز ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ سودی لین دین کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پھر یہ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑا سنگین نوعیت کا جرم ہے۔ سود کا دینا بھی اور سود کا لینا بھی دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر اور سودی کاروبار لکھنے والے پر اور اس کا گواہ بننے والے پر، سب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہم سوا، گناہ کے اندر یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو سود لینا اور دینا اس لحاظ سے حرام ہے، اور جہاں تک سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رقم رکھنا بھی اور اس کے اندر سودی لین دین کرنا ظاہر ہے کہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی کے پاس لاعلمی یا غفلت میں سود کی کوئی رقم آ گئی ہو تو اس صورت میں خود تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، البتہ ثواب کی نیت کیے بغیر وہ کسی بھی شخص کو دے دے اور صدقہ کی نیت نہ کرے، بلکہ صرف اس سود کی رقم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ کسی بھی ویلفیئر کے کام کے اندر اس کو خرچ کر دے، رفع عامہ کے یعنی کسی کام کے اندر خرچ کر دے، یا کسی ایسے شخص کو دے دے جو مستحق ہو لیکن اس کے اندر ثواب کی یا صدقے کی نیت نہیں ہوگی، اور اس لیے کہ جو مال حرام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس پر کسی قسم کا ثواب اور اجر نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی صرف حلال اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ اس کے دربار کے اندر صرف جو چیز حلال جائز ذرائع سے آئی ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا حرام شامل نہ ہو، صرف وہی چیز اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ تو سودی رقم کو استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی نیت ثواب کی نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ جب اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو اپنے والدین اور بچوں پر بھی اس کا خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو چیز اپنے لیے حرام ہے اس کا اپنے والدین پر خرچ کرنا، اپنے بچوں پر یا کسی اور پر خرچ کرنا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ جہاں تک حرام مال کے مصرف کا تعلق ہے تو حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا مالک معلوم ہو اور وہ بغیر کسی عوض کے حاصل کیا گیا ہو، جیسے کہ سود ہے، چوری ہے، رشوت وغیرہ ہے، تو اس کے مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہ جہاں سے لیا ہے، چوری کا مال ہے تو وہاں واپس کر دے، اسی طرح رشوت کا مال اگر لیا ہے تو اسے واپس کر دے۔ اس کی توبہ کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ اس حرام سے بچنے کی وہ توبہ کرے تو جو حقدار ہے اس تک اس کا حق پہنچائے بھی اور اس کا مال اسے واپس کرنا چاہیے۔ اگر اس کا مالک جو ہے وفات پا چکا ہو تو اس کے ورثاء کو لٹا دینا چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ثواب کی نیت کیے بغیر اسے کسی مستحق کو دے دینا چاہیے۔
اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی بنیادی طور پر اصول یہی ہے کہ یہاں پر بھی ثواب کی نیت نہیں ہوگی یا صدقے کی نیت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر جو ہے پہلے تو اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ ابتداءً ہی ہمیں ایسا ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہیے جو رزق حلال کا ہو۔ رزق حلال کا ہماری زندگی پر بہت ہی گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس بدن کے اندر، جس خون کے اندر حرام کا لقمہ شامل ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں، اس کی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے اور جسم اس کا غبار آلود ہے، جبکہ سفر کے اندر عام طور پر دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر جب کہ انسان زیادہ عاجزی اور انکساری کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، جسم اس کا غبار آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ پھیلائے ہوئے ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، لیکن اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی، اس کی عبادات کہاں قبول ہوں گی؟ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص حرام سے نہیں بچتا تو ظاہر ہے کہ اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کا زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی دیگر عبادات، اس کی دعائیں، اس کے ذکر اذکار، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں رائیگاں نہ چلے جائیں۔ اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا وہ قیمتی متاع ہے جس کو دنیا کے اندر ہم بچا سکتے ہیں اور اس سے آخرت اپنی سنوار سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے معاش کے اندر اور ذرائع کے اندر حرام شامل نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔